क्या آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ 8ویں 9ویں یا 10ویں جماعت میں ہے تو وہ آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا والد یا والدہ بھی قانونی طور پر آسٹریلیا جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہزاروں خاندان اس راستے کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن بہت سے پاکستانی ابھی تک اس پروگرام کی مکمل معلومات نہیں جانتے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آسٹریلیا کا اسٹوڈنٹ ویزا سب کلاس 500 اور اسٹوڈنٹ گارڈین ویزا سب کلاس 590 کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے، کتنے پیسے درکار ہوتے ہیں، والدین کام کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا یہ راستہ مستقبل میں آسٹریلیا میں مستقل رہائش یعنی پی آر کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ایک غلط فیصلہ آپ کے لاکھوں روپے ضائع کر سکتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہباز سعید آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، جہاں میں آپ تک بیرون ملک تعلیم، اسکالرشپ، ویزا اپڈیٹس اور امیگریشن کے متعلق معلومات پہنچاتا ہوں۔ اگر آپ پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی اہم معلومات آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ اب بات کر لیتے ہیں آسٹریلیا کے اس پروگرام کے بارے میں۔ آسٹریلیا میں 18 سال سے کم عمر طلبہ کے لیے خاص انتظام موجود ہے۔ اگر کسی بچے کو آسٹریلیا کی کسی اسکول میں داخلہ مل جاتا ہے تو بچے کو اسٹوڈنٹ ویزا سب کلاس 500 دیا جاتا ہے۔ والد یا والدہ کو اسٹوڈنٹ گارڈین ویزا سب کلاس 590 مل سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اکیلا نہیں جاتا بلکہ اس کے ساتھ والد یا والدہ بھی آسٹریلیا میں رہ سکتے ہیں۔ اگر بات کریں کہ کن بچوں کے لیے یہ پروگرام ویلڈ ہوتا ہے، یہ پروگرام خاص طور پر ان بچوں کے لیے مفید ہے جو 8ویں جماعت میں ہیں، 9ویں جماعت میں ہیں یا 10ویں جماعت میں پڑھ رہے ہیں۔ تاہم کم عمر بچوں کے لیے بھی بعض حالات میں داخلہ ممکن ہو سکتا ہے، یعنی کہ 8ویں 9ویں اور 10ویں جماعت سے جو نیچے والے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی کچھ صورتوں میں ویزا مل جاتا ہے۔ اگر اس ویزے کی شرائط کی بات کریں تو بچے کی عمر 18 سال سے کم ہونی چاہیے۔ اس پروگرام کے بارے میں اکثر سوشل میڈیا پہ غلط ابہام پھیلایا جاتا ہے، لیکن آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل معلوماتی ویڈیو اور انفارمیشن جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر بات کریں کہ آسٹریلیا میں اس پروگرام کے تحت کیسے بچے کو داخلہ دلوایا جا سکتا ہے، سب سے پہلے کسی آسٹریلین اسکول کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ اسکول کنفرمیشن آف انرولمنٹ یعنی COE جاری کرتا ہے۔ یہ COE ویزا درخواست کے لیے بنیادی دستاویز ہوتی ہے، یعنی کہ اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا جو ویزا ہے وہ ایشو ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ والد یا والدہ کیسے ساتھ جا سکتے ہیں۔ جب بچے کا داخلہ اور ویزا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو والد یا والدہ اسٹوڈنٹ گارڈین ویزا 590 کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اب اگلا جو سوال ہے وہ اکثر جو پوچھا جاتا ہے، کیا گارڈین آسٹریلیا میں کام کر سکتا ہے، یعنی کہ والدین جو ہے، والد یا والدہ، وہ آسٹریلیا میں جا کر بچے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کے ساتھ جا کر والد یا والدہ مکمل ملازمت کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ گارڈین ویزے کا بنیادی مقصد بچے کی دیکھ بھال ہے، روزگار حاصل کرنا نہیں۔ لہٰذا اس پروگرام کو صرف کمائی کے مقصد سے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ جب بھی آپ پلان کر رہے ہو اپنے بچے کو آسٹریلیا میں اس ویزے کے تحت بھیجنے کا، تو آپ نے کہیں بھی اپنے ڈاکومنٹس کے اندر یا انٹرویو کے دوران یہ بات کبھی بھی ان کو نہیں بتانی کہ ہمارا مقصد وہاں پہ جا کے نوکری کرنا یا کوئی کاروبار کرنا ہے، بلکہ ان کو یہی آپ نے باور کرانا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اس لیے بچے کی دیکھ بھال کے لیے اس کی اچھی طرح جو وہ ایجوکیشن وہاں پہ اپنی لے گا، اس کی ساری چیزیں مینیج کرنے کے لیے ہمیں یہ اس ویزے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اب اگلا سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کتنے پیسے درکار ہوتے ہیں۔ یہ اخراجات مختلف عوامل پر منحصر ہوتے ہیں۔ اسکول کی فیس، شہر کا انتخاب، رہائش، میڈیکل انشورنس، ویزا فیس، ٹکٹ وغیرہ، یہ سارا کچھ ملا کے اگر آپ سڈنی یا میلبورن جیسے مہنگے شہروں کا انتخاب کرتے ہیں تو اخراجات کافی بڑھ سکتے ہیں، جبکہ قدرے چھوٹے اور سستے شہروں یا ریجنل ایریاز میں آپ اگر بچے کے اسکول کا انتخاب کرتے ہو تو آپ کے جو اخراجات ہیں نسبتاً کم ہو سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال جو ہے وہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ کیا یہ راستہ PR تک لے جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو تقریباً ہر پاکستانی پوچھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے کا اسکول ویزا خود کار طور پر PR نہیں دیتا، لہٰذا اس پروگرام کو صرف PR کا شارٹ کٹ سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچے کو 8ویں 9ویں یا 10ویں کلاس میں بھی ایڈمیشن کرواتے ہیں تو 3 سال تک آپ کو کم از کم ویٹ کرنا ہوگا PR کی طرف جانے کے لیے، کیونکہ آپ کا جو بچہ ہے وہی آپ کے لیے PR کا راستہ کھولے گا۔ جب بچہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے اور اس کی آگے ہائر ایجوکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بھی مزید 2 سے 3 سال بعد، یعنی کہ 2 سے 3 سال مزید لگ سکتے ہیں بچے کی آگے ہائر ایجوکیشن میں۔ اس کے بعد جو PR کے لیے وہ بچہ اپلائی کر سکتا ہے۔ جب وہ بچہ اپلائی کرتا ہے اور اس کو PR مل جاتی ہے تقریباً 5 سال کے بعد۔ لیکن یاد رکھیں یہ صرف
ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، جو مڈل یا میٹرک تک جو اسکول ایجوکیشن، اس میں پی آر بچے کو نہیں دیتے. اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن سٹارٹ ہوتی ہے اس میں چانسز ہوتے ہیں بچے کی پی آر کے لیے. جب بچے کو پی آر مل جاتی ہے تو والد یا والدہ صرف دونوں میں سے کوئی ایک ان کے لیے بھی راستہ جو ہے نا وہ اوپن ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے جب بھی منصوبہ بندی کرنی ہے تو آپ نے اپنے ذہن میں 5 سے 7 سال کم از کم ذہن میں رکھنا ہے. تو آپ کے پاس اسی طرح کے فنڈز ہونے چاہیے. 5 سے 7 سال آپ نے ظاہر آسٹریلیا میں رہنا ہے، مختلف شہروں میں رہنا ہے، بچے کی ایجوکیشن، اخراجات، وہاں پہ رہنا، کھانا پینا، سارا آپ نے وہ پورا پلان کر کے جانا ہے. تو پی آر کا بہت آسان راستہ ہے. اگر بات کریں کہ کون سی فیملیز کے لیے یہ پروگرام بہترین ہے، یہ پروگرام ان فیملیز کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے جو اپنے بچوں کو عالمی معیار کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، بچے کی تعلیم میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کم از کم 5 سے 7 سال کا ایک پورا اپنے روڈ میپ اور پلان کر کے یہ اس منصوبے کی طرف، اس پروگرام کی طرف جانا ہے. اور وہ والدین جو آسٹریلیا کے تعلیمی نظام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس پروگرام کی طرف لازمی لے کر جائیں. وہ اس پروگرام کے حوالے سے لازمی پلان کریں. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا چلوں کہ صرف سوشل میڈیا کی مختلف پوسٹیں یا ویڈیوز ہوتی ہیں ان پہ صرف انحصار مت کریں، ان پہ صرف ٹرسٹ نہ کریں کہ اس کی بیس کے اوپر آپ پلان کر لیں، بلکہ آپ خود اس کو ریسرچ کر کے ایک پورا روڈ میپ بنائیں. بچے کو جب آپ نے پلان کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کم از کم 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے، پوری بچے کا ذہن بنانا ہے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر پورا ورک کرنا ہے. تو آپ کو گوگل پہ، یوٹیوب پہ یا جو اتھینٹک ذرائع ہے، جو سورسز ہیں، آپ کو وہاں سے تصدیق شدہ جو معلومات ہیں، انفارمیشن، وہ بھی مل جائیں گی. دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے بچے کی ایج، کلاس اور آپ کے بجٹ کے حساب سے آسٹریلیا کا مکمل روڈ میپ بنا کر دوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں آسٹریلیا اسکول ویزا گائیڈ. میں آپ کے لیے مزید تفصیلی ویڈیو بھی لے کر آؤں گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.